رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ مولانا العظیم. محبت نات درود و سلام پڑھیے. صلاۃ والسلام علیکم. بسر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تسی امام الانبیاء، نبی الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل کے اندر حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. جس پیار، محبت اور عقیدت کے نال بھائی محمد عبدالسبحان اتاری صاحب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا، اللہ پاک انہاں دی محبت اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جتنے احباب بھی کسی تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ سارے اجر عظیم عطا فرمائے. حاضرین کرام، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم. فرمایا کہ جڑیاں تسی محفلاں اللہ دے ذکر اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دیاں سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محافل بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں. میرے تو قبل انتہائی خوبصورت آواز دے نال تساں ثنا خوانی میں سماعت فرمائی، لیکن وہ ذوق تساں نہیں دکھایا جو تانوں دکھانا چاہیے سی. جس پیار محبت دے نال تسی تشریف فرماؤ، یقینی طور پہ وہ زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں، لیکن جب بندہ ہاتھ چھڑ کے آرام دے بستر چھوڑ کے سرکار کی محفل میں آیا تو پھر سبحان اللہ کہنے میں اپنی دل کو سیدھی کرنی چاہیے. بلند آواز میں آپ کو سارے سبحان اللہ. بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کراں. اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سب تو پہلے ایک گل سماعت کرو کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی شخصیت یا پرسنالٹی ایسی نہیں پائی جاتی کہ جس کی ولادت تو قبل انہیں چرچے ہوں، لوگ انہوں جانتے ہون، پہچانتے ہون. اصول یہ ہے کہ پہلے اس کائنات میں وہی ولادت ہوئے گی، پھر معاشرے کے اندر پہچانیا جائے گا کاری خیر دی وجہ تو یا کاری شر دی وجہ. اگر اپنی فیلڈ کی میں مثال تھوڑے سامنے عرض کراں تو کاری جب تک خوبصورت آواز بھی قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے اسی انہوں نجم القرآن نہیں آخر. ثنا خان جب تک خوبصورت آواز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خانی بیان نہ کرے اسی بھی انہوں کبھی بھی بلبل مدینہ نہیں آخیا. توجہ ہے نا میرے والے. خطیب جب تک خطابت جوہر نہ بھی کھائے اسی کبھی خطیب پاکستان نہیں آخیا. حسین جب تک حسن دے جوہر نہ بھی کھائے تے اسی بھی انہوں حسین نہیں منیا. یہ بڑی خوبصورت مثال میں قرآن کریم میں دینا. اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات چوتھے آسمان میں جناب یوسف علیہ السلام کے نال ملاقات کی تھی کہ میں یوسف کا چہرہ نہیں چمکتا دیکھا کہ میں دن دہاڑے سورج چمکتا ہے.
اتنے حسین جناب یوسف علیہ السلام. تسی جانتے ہو کہ مصر کی بیبیاں نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. جب تک جناب یوسف علیہ السلام نے ویکھیا نہیں, انہاں کیا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. انہاں کیا زلیخا اس غلام دے اوتے دل ہار بیٹھی ہیں جنہوں خود خرید کے گھر لے کے آئی, خود پال پوس کے جنہوں بڑا کیتا ہی وہ دے اوتے دل ہار بیٹھی ہیں. کہ مائی زلیخا نے آکھیا تسی گلاں کر رہی ہو تساں یوسف نو ویکھیا تے نہیں, ایک طرح دیکھو تے صحیح. انہاں کیا پھر دکھا. مائی نے آکھیا چلو پھر تہاڈی دعوت, سارے ہم بلا لیا, شاہی دعوت, دسترخوان تیار, ایک ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں پھالیا گوشت کا ٹکڑا. ادھر بیویاں پھالیا گوشت کا ٹکڑا کٹ رہی ہیں, ادھر زلیخا جناب یوسف کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگی میرے اج عزت دی لاج تو رکھنی. جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے دے اوپر پردہ رہندا سی حسن دی وجہ تو. مائی کہنے لگی صرف ایک وراں ذرا پردہ اٹھا کے نہ کرو لنگنے. جناب یوسف علیہ السلام اپنے چہرے دے اوپر پردہ ہٹا کے جس وقت لنگے کہ قرآن آخر ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ, اپنی انگلیاں کٹ لیاں کہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرن تو بعد آخدین مَا هَذَا بَشَرًا, اے تے بشر ہے ہی نہیں, اے تے بشر. اچھا جدو تک ویکھیا نہیں آکھے زلیخا بشر کے اوتے دل ہار بیٹھی ہیں, کہ جدو ویکھ لے آکھے نانا مَا هَذَا بَشَرًا, اے تے بشر ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, اے تے رب دا کوئی فرشتہ لگت ہے. بھائی جناب یوسف نو ویکھ کے بیبیاں نے آکھیا اے بشر نہیں. کہ جس مولوی بے ایمان نے سرکار نو ویکھیا بھی نہیں کہ وہ بغیر ویکھیوں آکھے میرے جیسا بشر, اور جدے دیدار دا یوسف بھی طالب ہو گئے. میرے سید اعلیٰ حضرت برادر اکبر مولانا حسن رضا خان فرماندے ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بھئی جناب یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی مننے گئے تے ویکھن تو بعد مننے گئے. ان ایک اصول پڑ گیا کہ کائنات کی ابتدا تو لے کے کائنات کی انتہا تک جنوں بھی منوایا جائے گا, پہلے دکھایا جائے گا پھر منوایا جائے گا. لیکن ایک ذات ایسی ہے, وہ ذات تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ جڑی جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول کو منوائی گئی. پہلے منوائی گئی سی کاج کائنات والیاں نو دکھائی گئی. اصول بدل گیا اللہ تعالیٰ کا. اصول کی یہ پہلے دکھایا جائے گا تو پھر بعد میں منوایا جائے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے دکھائی نہیں, منوائی گئی. اور پھر کدوں منوائی گئی؟ امیر خسرو نے آکھیا سی کہ نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم, خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان کسرو محمد سر محفل بود شب جائے کہ من بودم. کدوں منوائے گئے؟ جدو مقیم ہی نہیں سی, مقام ہی نہیں سی, زمین بھی نہیں سی, زمان بھی نہیں سی, عالم کائنات ہے ہی نہیں سی. اللہ نے اردو انبیاء کو اپنے محبیب کو منوا لیا. یہ ذکر رب نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اچھا عالم ارواح بھی دو جلسے ہوئے. کتنے جلسے؟ دو. پہلا اللہ تعالیٰ دی توحید والا, اور دوسرا جلسہ تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد والا جلسہ. توحید والا جلسہ ہویا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دی روح اکٹھا کر لیا, میری روح تواڈی روح. ہر کافر, ہر مشرک, جانور, نباتات, حیوانات, کائنات دا ہر جاندار جنہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا سی وہ دی روح اپنے سامنے اکٹھا کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا الستُ بربکم, کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ قالوا بلا, وہ سارے بیک زبان بولے مولا کیوں نہیں, رب بھی نہ تو ہمارا رب نہیں. اچھا اللہ نے تو عید کے جلد سے بھی کتنا حلف لیا, رب نے فرمایا سارے نکل جاؤ, صرف اور صرف انبیاء نے ہوا رہ گئے. اچھا جب اپنی واری آئی سارے اکٹھے کر لے, جب یار کی واری آئی صرف انبیاء روک لے باقی سارے کر دیں. جبریل آ کے ہونا مولا اپنی سارے چنگا مجمع جوڑے, تو یار کی واری آئی تو 1,24,000 کمو بیش
رب فرمایا جبریل میں یار کا میلاد منان لگا پہلی یار میں نہیں چاہتا پہلی یاری کوئی منکر بڑا ہے سارے منکر نے بڑھوائے اور پاکیزہ گواں بڑھوائی پھر اللہ نے انہاں کو وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس وعدے دا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبیو اے رسولو جس وقت میں تانوں عطا کراں گا کتاب و حکمت وچوں کتاب اور حکمت اے نبیو اے رسولو لوگ تواڈے کلمے پڑھدے ہون تواڈے نام دے پرچم لہراندے ہون تواڈے نعرے وجدے ہون ثم جاءکم رسول پھر تواڈے کول میرا رسول آ جائے گا مصدق لما معکم جو کچھ عطا کراں گا او حبیب او دی تصدیق کرے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اللہ نے فرمایا اے نبیو اے رسولو جدو میرا یار آئے ختم نبوت دا تاجدار آئے اپنے کلمے بند کر دینا مصطفیٰ دا کلمہ شروع کر دینا اپنے نعرہ رسالت نعرہ حیدری 1500واں جشن ولادت اپنے کلمے بند کر لینا کہ میرے حبیب کا چرچا شروع کر دیا اور پھر ہر نبی نے کیا تذکرہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی وسیلہ مصطفیٰ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ایک دن دا کام پورا کیتا کہ اگلے دن آئے تھے سائٹ تو کیڑا چٹ گیا دیمک چٹ گیا جناب نوح علیہ السلام نے سر مور کیتا نمی لکڑی لائی کینٹنگ پینٹنگ کر کے اگلے دن پھر تشریف لے آئے اور پھر کیڑا چٹ گیا اگلے دن پھر تشریف لے آئے اور پھر کیڑا چٹ گیا جناب نوح نے عرض کی مولا تیرے حکم دے نال بن رہی تے کیڑا جان نہیں چھڑ رہا علامہ محب تبری الریاض النظرہ وچ لکھ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے نوح اس کیڑے نو دور کرنے دا بندوبست کیتا جائے عرض کی تھی مولا کی کہا فرمایا اس کشتی دے فرنٹ تے اس میں محمد سجا اور یہ چواں کونے تے ابو بکر عمر عثمان و علی دا نام لے کے پتہ چلا جتے سرکار دے نال کے چار ہونا تو ہر قسم دا کیڑا دور جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان دا نام آ جائے رافضیت والا کیڑا دور جناب مولا علی دا نام آ جائے خارجیت و ناصبیت والا کیڑا دور اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم پہلے اساں منوائیاں تساں منیاں ہن تسی منواؤ اسی مننا گے سبحان اللہ جناب خلیل نے کعبے کو تعمیر کیتا اور جس پتھر کے اوپر کھلو کے کعبہ تعمیر کیتا اسی پتھر تے کھلو کے جناب خلیل نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس دعا دا ذکر قرآن کریم وچ بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا جناب خلیل کو جتنیاں بھی آزمائشاں لئیاں گئیاں خلیل ہر آزمائش بھی پورا اترے ایک نمبر بھی کم نہیں ہے بلکہ 100% نمبر جناب خلیل نے ہر امتحان بھی تو حاصل کیتے رب فرمایا اے پیارے خلیل پہلے اساں منوائیاں تساں منیاں اور تسی منواؤ گے اسی منواں گے سجنا منگ کی منگنا ہے جناب خلیل نے عرض کی تھی اے پاک پروردگار مولا میری ولادت غار وچ ہوئی 7 10 یا 12 سال میں غار وچ گزارے پھر جس وقت میں غار تے باہر نکلیا ہر پاسے کفر و شرک دا ماحول مولا میں پورے معاشرے نال ٹکر لئی پھر اپنے سگے
چچا آزر دے نال ٹکر لئی پھر وقت دے حکمران نمرود دے نال مناظرے کیتے مبالے کیتے مولا میں تیری محبت دی خاطر اگ وچ گیا پھر 99 سال دی عمر وچ پتر ملیا جدو پتر دتا میں بے قابو گیا جگہ وچ چھوڑ آیا پھر 12 سال تو بعد پتر نال ملاقات کیتی تو فرمایا ادھے حلق تے چھری رکھ مولا میں گریز نہیں کیتا میں اسی وقت حلق تے چھری بھی رکھی مولا میں تیرا گھر بھی تعمیر کیتا اگر اے دی مزدوری دینا چاہنا تیرا پنا وبعث فیہم رسولا رسولہ کا رسول ہی تو مبعوث فرما یعنی خلیل نے عرض کی تھی مولا تیرا گھر میں بنا دیتا ہوں وسان والا بھیج اور پھر جناب خلیل کی دعا دے الفاظ سنو منہم جڑا انہاں دے وچوں ہوے انہاں دے ورگا نہ ہوے بلکہ وچوں ہوے یتلو علیہم آیاتی جڑا انہاں دے سامنے تیری آیات کو تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ لوگاں نو کتاب و حکمت سکھائے کتاب اور حکمت اس کو مراد کتاب کو مراد ظاہری علم اور حکمت کو مراد باطنی علم دو میں اقسام نے علم سکھائے کہ وَيُزَكِّيهِمْ پلیتاں نو پاک کر چھڑے اچھا جناب خلیل کے دعا کتنے کھلو کے مانگ رہے ہیں بولو یار انا کعبہ تعمیر کرن تو فوراً بعد دعا مانگ رہے ہیں کعبے دے کول کھلو کے دعا مانگ رہے ہیں عرض کرن مولا او رسول بھیج جڑا پلیتاں نو پاک کرے یعنی خلیل دسیا کسی بھول وچ نہ رہنا پاک کو کعبے نہیں تے کرنا پاک مصطفیٰ دی نگاہ نے کرنا اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ دے الفاظ موجود ہیں جناب خلیل علیہ السلام نے سرکار کی ضرورت ہے میرے سید یاد حضرت فرمانے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ پھر دور آیا جناب موسیٰ دا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کتاب تورات پکڑی خدا مطالعہ شروع کیتا امام سیوطی لکھ رہے ہیں جناب کلیم نے تورات پڑھ دیاں ایک امت دا تذکرہ پڑھیا او امت کیسی امت ہوئے گی قدم قدم پہ گناہ کرے گی اللہ تعالیٰ شکلہ نہیں بدلے گا اگر نیکی دی نیت کرے گی اللہ تعالیٰ نیکی لکھ چھڑے گا جدو نیکی کر لے گی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھے گا جناب کریم نے تورات بند کی تھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا او امت مینوں عطا فرما اللہ فرمایا اے پیارے کلیم او امت میرے یار احمد دی امت ہے عرض کی تھی مولا فجعلنی من امتی احمدہ اگر امت نہیں دینی پھر مینوں بھی اس سونے یار دا امتی بنا چھڑ بڑی توجہ میرے وال نہیں ہے آپ کو سال سبحان اللہ جناب کلیم عرض کرن مولا مینوں نے اس حبیب دا امتی بنا پھر دور آیا جناب عیسیٰ میں گل شروع کی تھی کہ سرکار ابھی آئے نہیں ہے ذکر پہلے تو جاری ہے جناب آدم بھی کیتا جناب نوح بھی کیتا ابراہیم علیہ السلام جناب کلیم بھی کیتا آؤ جناب عیسیٰ کی گل کریے قرآن کریم کے اندر الفاظ موجود ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیاں کو اکٹھا کر لیا جنہیں اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اسی طرح جناب عیسیٰ نے محفل سجا لی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیاں کو فرمایا وَمُبَشِّرًا فرمایا اے میری قوم خوشخبری اے اللہ دے نبی کس چیز دی خوشخبری فرمایا بِرَسُولٍ یَأْتِی آن والے رسول دی من بعدی جیڑے میرے تو بعد تشریف لے آنگے اسمہ احمد جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا ان ڈٹھیاں جی دی تانگ دلانو بن ملیاں جی دی یاری بن وجرا جی دی یاد ستاوے بنا
صورت خلق پجاری خلق جدیدہ اے کل جگ قیدی جدے نینا مست خماری آزم اودھی صفت کیا تھا میری صفت دے کس کاری سرکار آئے نے ذکر کر لگا اور پھر وہ کھڑیاں قریب آئیاں وہ وقت قریب آیا سرکار کی ولادت والیاں کھڑیاں سیدہ آمینہ فرماندیاں ہر رات اللہ دے نبی میریاں خواباں وچ آ کے مینوں بشارتاں سناندے جناب آدم تشریف لے آئے جناب خلیل دیگر انبیاء تشریف لے آئے فرماندیاں پھر وہ رات قریب آ گئی سرکار دے میلاد والی رات اچانک میرے کمرے دا دروازہ کھلیا میں دیکھیا چار دراز قد والیاں عورتاں میرے کمرے دی تشریف لے آئیاں پیچھے عورتاں دی کتار لگ گئی فرماندیاں میں بڑی پریشان ہاں اے لمے قد والیاں عورتاں کون نے نہ ساڈے علاقے والیاں نہ کسے اور علاقے والیاں میں انہاں نوں جاندی بھی نہیں پہچاندی بھی نہیں جس وقت انہوں نے میری پریشانی دیکھی تو ایک بول اٹھی اے آمینہ پریشان نہ ہو میں آدم دی بیوی حوا اے جناب خلیل دی بیوی حاجرہ اے جناب عیسیٰ دی ماں مریم اے فرعون دی بیوی آسیہ اے پیچھے جنت دیاں ہوراں دی کتار ہے اللہ نے فرمایا میرے یار دی ولادت کا وقت قریب ہے جلدی جاؤ آمینہ دے گھر وچ جا کے میرے یار دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل جناب آدم جناب عیسیٰ اور فرعون یہ تمام تر مقدسات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی ولادت دے وقت سیدہ آمنہ دے حجرے وچ بھیج دی اور پھر سرکار دی ولادت ہوئی سیدہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور میرے وچوں نور نکلے اور پھر سرکار فرماتے ہیں میرا قدم زمین تے لگا اچھا پہلے نبیاں دی امتاں جس وقت نمازاں پڑھتی ہیں زمانہ ہونا واسطے خاص مصلی مقرر سی خاص جگہ مقرر سی لیکن سرکار فرماتے ہیں میں اس دنیا میں تشریف لے کے آیا میرا قدم زمین تے لگا اللہ نے میرے قدم دی برکت دے نال پوری دھرتی پاک کر لی اچھا میں یہ دسو جس نبی کا قدم مکے وچ لگے اس قدم دی برکت دے نال پاکستان بھی پاک سبحان اللہ میری بات رکھنی جس نبی کا قدم مکے وچ لگا اس نبی دے قدم دی برکت نال پاکستان بھی پاک ہندوستان بھی پاک امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا پوری دھرتی پاک ہو گئی اور جس نبی کا قدم مکے دی سرزمین پہ آئے تے اس نبی دے قدم دی برکت دے نال اللہ پوری دنیا نو پاک کر چھڈے تے پھر اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جس پیٹ وچ آمینہ دا لال 9 مہینے قیام کرتا رہا میرے مصطفیٰ کریم کی ماں کتنی پاک ہے اور پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک سبز ریشمی کپڑے بھی لپیٹ کے میری جھولی بھی رکھا ہے فرماتی ہیں میں اپنے لال کی زیارت کی تھی پھر اچانک ایک بدلی میرے سر کے اوپر آئی ہر طرف اندھیرا ہو گیا میں دیکھا اچانک میرا لال میری گودی میں غائب ہو گیا وہ فرشتیاں نے اٹھایا پوری زمین دی سرکار کو سیر کروائی گئی اور پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندے میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں سبحان اللہ وجہ میرے والد سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے فرماتی ہیں کہ میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں کہ اپنی بولیاں میں چہچہا رہے ہیں شاید یہی آخرے ہوں گے آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے سارے مل کے پڑھ لو آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے مہک اٹھا جہاں گیا باغ جنت زمین پر
گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے کنارے گئے. آج لوگ آتے ہیں میلاد کیوں منانا چاہیے؟ میں کیا ہر مسلمان منانا چاہیے کہ سرکار کی ولادت تو قبل بھی منڈی بھی بیچا جاتا سی. میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے, سرکار نے اس ماں کے قدموں کے تھلے جنت رکھ دی. پھر ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے, صحابہ کرام تعظیماً کھڑے ہو گئے, سرکار نے اکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رون دا مقام تے نہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ جی میں تساں میری تعظیم کیتی ہے نا, کاش اج میری ماں زندہ ہوندی تے دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے خود پتر محمد نو کتنی عظمت عطا فرمائی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں عشاء دی فرض نماز پڑھتا ہوں اور قرات شروع کر دواں کہ حجرے وچ میری ماں مینوں آواز دے رہی, میں نماز چھڈ کے اپنی ماں دی بات سندا ہوں. شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے نا, فرض نماز نہیں, نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ والدین کو نہیں پتا کہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے, تو بچے دے اوپر یہ ضروری ہے کہ نفلی نماز کو توڑ کے اپنے والدین کا حکم مننے. جلدی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اگر باپ کو عزت ملی تو سرکار دے صدقے جس باپ کو دھکے دیتے جاندے سن, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے, سرکار نے فرمایا سن لو تواڈے رب دی رضا تواڈے باپ دی رضا وچ. اور پھر فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے, جنت کا دروازہ وہی کھولے تو باپ راضی ہو. سبحان اللہ. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس محبت کے نال تسی تشریف لائے اللہ تعالیٰ تواڈی محبت بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اہل خانہ میں جزائے خیر عطا فرمائے. باپ کی شان دے حوالے نال کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی گل کرو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی ولادت کو قبل 6 مہینے آپ کا مثال ہو گئے. اور ہم پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذبیح ہیں, جناب عبداللہ بھی ذبیح ہیں. سبحان اللہ. بڑا لمبا واقعہ ہے, میں وہ نہیں چھیڑتا, میں ایک اور پہلو کے بارے میں آپ کی شان بیان کرتا. آپ کی پیشانی بھی نبی پاک علیہ السلام کا نور سی. نور مصطفیٰ جناب آدم تو منتقل ہوندا نسل دا نسل پاک پشتاں پاک رحمت تو منتقل ہوندا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آیا. آپ اپنے والد محترم حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال ایک دن گلی میں جو گزرے تھے, ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پہ کھلو کے نا جناب عبداللہ نے آخری کہ اے عبداللہ میرے کو جو کچھ میں سب کچھ تینوں دیاں گی, ایک رات میں نہ کرا. جناب عبداللہ نے فرمایا نہ, میرے باپ کی تربیت نہیں. یہ تربیت ہی تو انسان کی ذات کا مظہر ہوتی ہے. جو انسان کو تربیت ملے گی انسان معاشرے میں کوئی اپنا عکس دکھائے گا, اور کسی بھی انسان کی تربیت کا بنیادی پہلو کوئی ڈیسائیڈ کرتے کہ وہ انسان کے والدین ہیں. انسان کا باپ بھی شامل, انسان کی ماں بھی شامل. جناب عبدالمطلب آپ نے کس پاکیزہ ماحول میں کفر و شرک دار پاس ماحول ہے, لیکن پھر بھی کس پاکیزہ انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی. جناب عبداللہ نے فرمایا نہ, میرے باپ نے میری یہ تربیت نہیں کی تھی. جناب عبداللہ اور جناب عبدالمطلب اس کا گزر گئے. پھر جناب سیدہ آمینہ کے نال نکاح کیتا گیا. 3 دنوں تو بعد جناب عبداللہ کا گزر پھر اسی رستے میں آیا, لیکن ہوں وہ عورت دروازے میں نہیں کھڑی, دروازہ بالکل بند. جناب عبداللہ نے فرمایا بھئی اس رات میں آپ کیا سی سب کچھ لے لے, ایک رات میں نال گزار کہ ہوں خدا کیا جی ہوں نہیں. آپ نے فرمایا بھی کیوں نہیں؟ خدا کیا جی میں کوئی بدکارہ عورت نہیں, میں پہلی کتابیں دی عالم اور حافظ ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمایا ہے. میں تیری پیشانی میں نور محمد لکھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتا ہے حبیب اے لوگ تانوں انج جاندے جویں اپنے پتراں نوں جاندے.
بلکہ اتنے علامہ سیوطی نے لکھیا کہ اپنے پتروں کو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی، مصطفیٰ کی پہچان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی اے عبداللہ میں تیری پیشانی میں نور محمد چمکتا دیکھیا کہ میں خواہش کی تھی کہ کاش میں اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں بن جاواں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر جناب آمینہ دا رکھیا کہ وہ تمام انبیاء کرام دی والدہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک علیہ السلام دے والدین دا ساڈے والدین کو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی کی نبی ما علیہ وسلم۔